ایسے لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ رکھتے ہیں بیت اللہ شریف کا اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشی کو۔ جب تم احرام سے فارغ ہوو تو شکار کر لو، اور ہرگز تمہیں نہ ابھارے قوم کی دشمنی کہ تم روکو، یہ کہ تمہیں روکیں وہ مسجد الحرام سے کہ تم تعدی کرو۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور دشمنی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ اس آیت کے ایک حصے کی تفسیر کل کے درس میں گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم فرمایا، یعنی جو اسلام کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، خصوصاً وہ جانور جن کو حج کے لیے لے جایا جا رہا ہو وہاں قربانی کرنے کے لیے اس کی تعدی سے اور احرام کے ساتھ جانے والوں پر زیادتی سے روکا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہاں ایک حکم بیان فرمایا کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد شکار کرو۔ یہ حکم جو ہے یہ اباحت پر مشتمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روکا غیر محل الصید وانتم حرم، پہلی آیت میں، کہ جو احرام باندھ لے۔ اب اس کے بعد احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ ایسا آدمی شکار نہیں کر سکتا اور شکار کی طرف ترغیب بھی نہیں دے سکتا، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا اور دلالت بھی نہیں کر سکتا، تو کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتا شکار میں۔ اگر کوئی اور آدمی شکار کرتا ہے تو وہ اس احرام والے کو کھلاتا ہے شکار کا گوشت، تو وہ اس کے لیے حلال ہے، ورنہ خود شکار نہیں کر سکتا۔ صرف دریا کی جو مچھلیاں ہیں، سمندر کی مچھلیاں، انہی کا شکار کر کے کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے اگلی آیت میں تذکرہ فرمایا ہے، تو باقی شکار کرنا جائز نہیں۔ اب یہاں اس پابندی کی آخری حد بیان کی گئی کہ جب تم احرام مکمل کر لو، وہاں جا کر حج کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھولا ہے، عمرے کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھولا ہے، اب اس کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ بعض حضرات نے تو یہاں سے یہ حکم ثابت کیا ہے کہ جو آدمی احرام سے فارغ ہو اس کو چاہیے کہ شکار کرے، لیکن سیاق و سباق اور قرآن مجید میں مہارت رکھنے والے ائمہ مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اجازت ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ابا اپنے بیٹے کو کسی کام سے روکتا ہے کہ آپ نے شام تک یہ کام نہیں کرنا، جب تک تو فلاں کام نہ کر لے اس کام کو ہاتھ نہیں لگانا، جب وہ پچھلا کام کر لے پھر کہتے ہیں آپ ہاتھ لگا لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو ہاتھ لگا لے، نہ چاہے تو ضروری نہیں۔ یہاں بھی شکار کا حکم ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اب تمہیں شکار کا شوق ہے، شکار کرنے کی ضرورت ہے، تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں قوم کی دشمنی نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا کہ تم تجاوز کرو۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک واقعات کے ساتھ تعلق ہے۔ واقعات چند ایک پیش آئے تھے جن کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پر یہ حکم جاری فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 سال ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں فرمائی تھی، عمرہ نہیں کیا تھا۔ مہاجرین صحابہ کے دل بھی تڑپتے تھے کہ جہاں ساری زندگی گزاری ہے، 6 سال ہو گئے ابھی تک زیارت کا موقع نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب سنایا تو مہاجرین صحابہ تیار ہو گئے، ساتھ انصار بھی تیار ہو گئے کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ یہاں سے احرام باندھ کر نکلے
جب مکہ مکرمہ سے بحر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اطلاع بھیجی اور اجازت چاہی کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی اجازت دیں، آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ انہوں نے روک دیا، کافی دن وہاں رہنا پڑا۔ آخر کار ایسی شرائط کے ساتھ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی صلح ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ احرام باندھ کے آئے ہیں، ابھی یہاں سے احرام کھول کر واپس جائیں۔ یہ ان کے اصول کے بھی خلاف تھا کہ جب احرام باندھ لیا جاتا اس کے بعد عمرے کے بغیر احرام نہیں کھولا جاتا، لیکن انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ ابھی واپس چلے جاؤ، اور اگلے سال آپ آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوگا، آپ بغیر اسلحہ کے آئیں گے اور 3 دن یہاں رہیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اور ساتھ اور شرائط بھی تھیں کہ اس دوران اگر ہمارا بندہ تمہارے پاس آئے گا تم اس کو واپس کرو گے، اگر تمہارا بندہ ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بالکل عقل کے خلاف شرائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں اللہ کے حکم سے تسلیم کر لیں، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر اندر جذبات تھے کہ ہمیں انہوں نے عمرے سے روکا ہے، تو لہذا یہ احتمال تھا کہ ان جذبات کی بنیاد پر مسلمانوں کو بھی یہ جذبہ اٹھے کہ ہم ان کو بیت اللہ سے روک دیں گے، ہم ان کے عمرے پر حج پر پابندی لگا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا کہ تمہیں قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا، تم پھر ان پر تعدی کرنے لگ جاؤ، بلکہ تم ان کو اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام اجازت دے دی، انہوں نے اپنے رسومات کے مطابق حج بھی کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرما دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حطیم بن ہند، وہ مشرکین کی چال بازی لے کر آیا مدینہ منورہ میں تجارت کے عنوان سے، یہاں مدینہ منورہ سے بحر بازار میں تجارت کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک چال کھیلی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ روح المعانی میں ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو شیطان کی زبان لے کر آئے گا۔ تو جب وہ آیا اور اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، اس کے بعد پھر وہاں سے چلا گیا، آپ نے فرمایا یہ شیطان کی زبان لے کر آیا اور دھوکہ لے کر واپس جا رہا ہے۔ تو جب واپس گیا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا، واپس جب گیا تو صدقے کے اونٹ چل رہے تھے باہر جنگل میں، تو سیدھا ادھر گیا اور صدقے کے اونٹ وہاں سے وصول کیا اور نکل گیا، یعنی ڈاکہ ڈال کر نکل گیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو مکہ کی وادیوں سے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ تلبیہ پڑھتے جا رہا ہے اور وہی جانور لے کر وہ حج پر قربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ صدقے والے اونٹ جو لے کر گیا تھا۔ ایسے موقع پر صحابہ نے ارادہ کیا کہ ابھی اس کو یہاں نمٹا لیں اور مال صدقے کا ہے تو اس سے وصول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہیں اس قوم کی دشمنی نہ ابھارے جنہوں نے مسجد الحرام سے روکا کہ تم ان پر ہاتھ اٹھاؤ، بلکہ ان کو چھوڑ دو، جس حالت پر ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی پکڑے گا۔ بہرحال آیت کے اس ایک حصے میں 2 قسم کے حکم بیان فرمائے، ایک یہ کہ احرام مکمل کرنے کے بعد پھر شکار کی اجازت ہے، دوسری بات عمومی ذکر فرمائی کہ اگر پہلے کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی تو اس کے بدلے کا جذبہ نہ رکھو، بلکہ جب معاف کر دیا ہے تو اب دل بھی صاف ہونا چاہیے تمہارا، تمہیں پچھلی باتیں یاد نہیں آنی چاہیے، نہ یاد ایک دوسرے کو دلانی چاہیے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے تو سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اس صورت میں اس پر احسان رہے گا، اور احسان کے نیچے انسان کا سر دبا رہتا ہے اور اس کا سر اونچا نہیں ہوتا، جھک جاتا ہے، یہ سب سے بڑے عزت کا راستہ ہے۔ باقی آیت کا اگلا حصہ کل کے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔